آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت گہری آیت پر بات کر رہے ہیں، سورت البقرہ آیت نمبر 28، جی ہاں۔ اور اس کی ایک تفسیر جو زندگی اور موت کے اسرار نامی ماخذ سے لی گئی ہے۔ بالکل۔ آیت ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے نا، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور آخر میں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جی بالکل، یہ آیت نا اللہ کے وجود پر ایک بہت ہی ذاتی قسم کی دلیل لاتی ہے۔ اچھا، ذاتی کیسے؟ مطلب ہمارے اپنے وجود کے جو مراحل ہیں نا ان پر مبنی ہے۔ یہ صرف زندگی موت کا چکر نہیں بلکہ ایک پورا سفر ہے۔ سفر جس کی منزل اللہ کی طرف واپسی ہے۔ بالکل وہی۔ تو آیت کا پہلا حصہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم انکار کیسے کرتے ہو جب تم اموات یعنی بے جان تھے؟ یہ بے جان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اچھا سوال ہے۔ تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ اس سے مراد ہماری وہ حالت ہے جو پیدائش سے بھی پہلے تھی۔ پیدائش سے پہلے یعنی جب ہم آپ کہہ لیں مٹی کے ذرات تھے یا خوراک کا حصہ تھے، یا ماں کے پیٹ میں وہ ابتدائی حالت جب روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ اچھا، تو مطلب بالکل ادھم والی کیفیت۔ جی، ایک ایسی حالت جب ہم میں وہ زندگی کی خاص چنگاری نہیں تھی جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ یہ ہماری ابتدا کی یاد دہانی ہے۔ پھر آتا ہے فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ماخذ میں لکھا ہے کہ زندگی دو طرح کی چیزوں کا مجموعہ ہے، کچھ مادی، کچھ غیر مادی۔ ہاں، یعنی کچھ عالم خلق سے، پانی، ہوا، مٹی وغیرہ، اور کچھ عالم امر سے، جیسے روح۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ زندگی صرف مادی وجود نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے روح کے ملنے سے ہے، اور یہاں فا کا استعمال۔ فا، اس کا کیا مطلب؟ فا عربی میں فوراً ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ زندگی دینا ایک فوری فیصلہ کن عمل تھا۔ اچھا، اور آپ نے مٹی کا ذکر کیا تھا، تفسیر میں اس پر بھی زور ہے؟ جی بالکل، خاک یعنی مٹی۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے نا، خلقکم من ترابن، تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہاں۔ تفسیر کہتی ہے کہ یہ مٹی کی اصل کمزوری نہیں بلکہ یہی ہماری وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے دیدار جیسی عظیم نعمت کی صلاحیت ملی۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ حتیٰ کہ شیطان کی قیامت کے دن کی حسرت کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آیت کہتی ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ یہاں ثم استعمال ہوا ہے۔ جی، ثم یہ وقفے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی زندگی کی ایک مدت گزارنے کے بعد موت آئے گی۔ اور ماخذ میں لکھا ہے کہ موت بھی نعمت ہے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنا مشکل ہے نا؟ ہاں، پہلی نظر میں عجیب لگتی ہے، لیکن تفسیر کی روح سے موت نعمت اس لیے ہے کہ یہ اس دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے اور دائمی زندگی کا آغاز۔ بالکل، یہ ایک پل ہے، منزل نہیں۔ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک ضروری مرحلہ لگتا ہے۔ پھر آتا ہے ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ جی، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے سیدھا جواب ہے جو مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتے۔ دلیل یہ کہ جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا تو بدرجہ اول آسان ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو تفسیر نے بھی اٹھایا ہے، قبر میں ثواب و عذاب کا معاملہ۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اگر زندگی 10 چیزوں کا مرکب ہے اور وہ قبر میں اس طرح جمع نہیں تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو تفسیر کہتی ہے کہ ثواب و عذاب کے لیے ویسی ہی زندگی ضروری نہیں جیسی دنیا میں تھی۔ یہ اثرات انسان کے بنیادی اجزاء پر بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ منتشر ہوں۔ اچھا، اس کی کوئی دلیل؟ جی، دلیل کے طور پر قرآن کی وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جہاں کائنات کی ہر چیز کی تسبیح کا ذکر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ہاں، کہ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اور یہ بھی کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ سب سجدہ کرتے ہیں۔ تفسیر کے مطابق یہ تسبیح اور سجدہ حقیقی ہیں، مجازی نہیں۔ حقیقی مطلب ان چیزوں میں بھی ایک طرح کا شعور ہے۔ بالکل، ایک ایسا شعور جسے شاید ہم اپنی محدود عقل سے سمجھ نہ پائیں۔ تو اگر پتھر اور پہاڑ بھی ایک طرح کا شعور رکھتے ہیں تو انسان کے اجزاء پر عذاب و ثواب کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی،
اور آیت کا اختتام ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حتمی واپسی حساب کتاب کے لیے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت ہماری پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیتی ہے، ابتدا، زندگی، موت، پھر زندگی، اور آخر میں اللہ کی طرف واپسی۔ جی، اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس بات کی دلیل کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ واقعی۔ اور یہ گفتگو آپ دیکھیں ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا؟ ہے اور کائنات کی ہر شے جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں اس میں بھی ایک شعور ہے، ایک تعلق ہے اللہ سے۔ تو حقیقت ہماری اس چھوٹی سی سمجھ سے کتنی زیادہ وسیع اور پراسرار ہے۔ یعنی ہماری اپنی حقیقت اور کائنات کی حقیقت شاید ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بالکل، اس پر ضرور غور